اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو ہماری انفال سے متعلق چل رہی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ انفال کسے کہتے ہیں، کتنی قسم کی چیزیں انفال کہلاتی ہیں۔ تو بتایا گیا تھا کہ وہ تقریباً 5 چیزیں ہیں کہ جو انفال میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ مسئلہ دوسرا مسئلہ چونکہ جنہوں نے کہا تھا یلحق بذالک مقصدان، انفال سے متعلق 2 مقاصد کا بیان ہوگا۔ مقصد اول گزر چکا ہے، الثانی اے المقصد الثانی، یعنی مقصد ثانی کا بیان اب ہو رہا ہے۔ فی کیفیت التصرف، تصرف سے متعلق، فی مستحق ہی، اس کے مستحق سے متعلق کہ جو اس کا مستحق انفال کے استحقاق رکھتے ہیں ان میں تصرف کیسے ہوگا۔ ہے کس کا؟ یہ امام کا ہے، تو مستحق کون ہوا؟ امام ہوا۔ مالک کون ہوا؟ امامی تو ہوا۔ تو کہہ رہے اب اس کا استحقاق جن لوگوں کے پاس میں ہے اس میں تصرف کیسے ہوگا، خرچ کیسے ہوگا مال انفال، کہ فیہ مسائل، اس میں کچھ مسائل کا بیان کریں گے۔ اس مقصد ثانی کے اندر جو ہے کچھ مسائل کا بیان ہوگا، اور مسئلے کو آپ دیکھ لیجیے، بات واضح ہو جائے گی۔ الاولی اے المسألۃ الاولی، یعنی پہلا مسئلہ، لا یجوز التصرف فی ذالک، یاد رکھیے اس کے اندر تصرف جائز نہیں ہے۔ ذالک کی طرف پلٹے گی انفال کی طرف، نہیں، اس انفال کے اندر تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نہیں خرچ کر سکتے اس انفال کو بغیر اذن ہی، جب تک کہ اذن امام میسر نہ ہو جائے، بغیر امام کی اجازت کے آپ اتنا سا بھی صرف نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں تو مالک نہیں ہیں آپ امین ہیں، مالک امام ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ تَصَرَّفَ مُتَصَرِّفٌ کان غاصبا، اب اگر کوئی تصرف کرنے والا تصرف کرتا ہے، خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے، اور کیسے خرچ کرتا ہے؟ بغیر اذن ہی، سمجھیے گا، بغیر اذن امام کے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کان غاصبا، غاصب ہے، غاصب حق کا امام ہے۔ تو جیسے جو حکم اولاد شقیفہ کا ہے وہی حکم، کوئی فرق نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَلَوْ حَصَلَ لَهُ فَائِدَةٌ، اب فرض کیجئے آپ کے پاس میں کوئی زمین موجود ہے، ارض مواد فرض کیجئے، یا کچھ بھی موجود ہے جو 5 چیزوں میں سے، جبال آپ کے پاس موجود ہے، آپ رہتے ہیں، اور رؤوس جبال کس کی ہیں؟ امام کی ہیں۔ اودیہ کس کی ہیں؟ تمام وادی ہیں امام کی ہیں، اور آپ وہاں آس پاس میں رہتے ہیں، اور فرض کیجئے وہاں سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ فائدہ اس لیے حاصل ہو رہا ہے کہ وہاں سے بوٹیاں نکل رہی ہیں اور بک رہی ہیں۔ زمین کس کی ہے؟ امام کی۔ اب اس سے فائدہ حاصل ہوا نہیں ہوا؟ وَلَوْ حَصَلَ لَهُ وَلَوْ حَصَلَ مِنَ الْفَالِ فَائِدَةٌ، یا وَلَوْ حَصَلَ لَهُ، آپ کے اگر انفال کا پڑھن پھر لہا ہونا چاہیے، وَلَوْ حَصَلَ لَهَا ہونا چاہیے، لیکن انفال جمع کا صیغہ۔ اب اگر کہ وَلَوْ حَصَلَ مِن مِلْکِ الْإِمَامِ، اگر امام کی ملک سے کچھ فائدہ حاصل ہوا، کانت للامام، تو فائدہ کس کا ہے؟ جتنا بھی انکم ہوگی وہاں سے ٹوٹلی امام کی۔ بات واضح ہوئی؟ الثانی اے مسئلہ دوسرا مسئلہ، اذا قاطع الامام علی شیء، اگر امام جو ہے، اگر امام قطع کر دے، کسی کو دے دے، ٹکڑا دے دے، علی شیء کسی چیز میں حقوق، اپنے حقوق میں سے، یہ جو انفال میں سے فرق، یہ زمین کا ٹکڑا کسی کو دے دیا کہ لو بھائی لو، یہ تم لوگ بو کھاؤ، بھائی اس کا 1/3 میرا، یا اس کا نصف میرا، یہ 2 ثلث میرا، 2/3 میرا، تم وہ کھاؤ۔ تم جسے عمر گاؤں میں دیکھا ہوگا آپ نے، ہاں سن تم حل له ما فضل عن القطيعہ، تو اب جو اس قطیعے سے زیادہ بھی حاصل ہو رہا ہے تو اس کے لیے حلال ہے۔ جو فضل ہو گیا، جو باقی اضافہ ہو گیا، اس کے لیے جائز ہے۔ وجب علیہ الوفاء، لیکن اس کے اوپر وفا واجب ہے، کہ جو امام نے کہا کہ میرے لیے نصف دینا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ نصف امام کی خدمت دے دے، اور دے سکتا ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ فرض کیے اس نے اندازہ لگایا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی انکم 1000 روپے، انہوں نے 500 پہلے ہی پکڑا دیے، مولا لیجیے، ہوا 1200 روپے، جائز ہے اس کے لیے۔ الثالثہ اے المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ثبت اباحۃ المناکح والمساکن والمتاجر فی حال الغیبہ، غیبت کے حالت میں، جو جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس غیبت کا میں 3 چیزیں
ان کی اباحت ثابت ہے، ان کا مباح ہونا جائز ہے. بغیر اذن امام کے جنگ ہوئی، جو کچھ ہوا کس کا ہے؟ وہ امام کا، چونکہ انفال میں سے بغیر اذن 70 اس میں آئی 50 کنیزیں. اب کنیز یوں تھوڑی رکھی جائے گی، ہے تو کنیز، وہ کنیز ہی رہے گی. وہ جو کچھ کام کرے گی سب امام کے اس پہ جائے گا. وہ فرق اس کو 2000 روپے نوکری لگا دیا آپ نے، 2000 روپے اس کو مل رہے ہیں، امام کے مال میں جمع ہو رہا ہے. لیکن وہ تو کنیز ہے نا، ایک عورت ہے نا، تو اس کی شادی کر سکتے ہیں بالکل. مناکح جائز ہیں، جو کنیزیں ہیں ان کے نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر دیجیے، جائز ہے. والمساکن، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، کمرے تھے، ہوٹل تھے، مسکن جائز ہے. کس کے لیے؟ شیعوں کے لیے. آپ شیعوں سے ان کی نکاح کر سکتے ہیں، شیعوں کے لیے مسکن آپ رہ سکتے ہیں، گھر ہیں، دے سکتے ہیں ان کا. والمتاجر، ایسی متاجر ہیں تجارت کی چیزیں، مگر جیسے کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب ان کو دی جا سکتی ہیں. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَجْمَعِهِ لِلْإِمَامِ أَوْ بَعْضِهِ. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ ہے وہ جتنی کنیزیں ہیں، جتنے مساجد، جتنے متاجر ہیں، یا تو سب کا سب اذن امام کا ہے. وہ کب ہوگا؟ جیسے بغیر اذن امام کے جنگ ہو جائے تو سب امام کا. او بعض، یا بعض ہوگا. بعض کب ہوگا؟ فرضی بعض جب ہوگا کہ جب اذن امام سے ہو اور خمس نکل رہا ہو. تو خمس پہ کتنا؟ آدھا حصہ امام کا ہوتا نہیں ہوتا. تو نصف، اب نصف کے اندر کنیزیں بھی چلے گی، 5 کنیزیں شادی کر سکتے ہیں شیعوں سے. آپ بات واضح ہوئی نا؟ یہ کہ جو جنگ ہوئی ہے وہ اذن نائب امام سے ہوئی ہے. امام تو غیبت میں، آپ اگر حال غیبت وہ آپ سامنے رکھیں کہ مول صاحب آپ نے تو حال غیبت کی بات چل رہی ہے، تو حال غیبت میں نائب امام تو ہو سکتا ہے، نائب خاص. فرض کیجئے آج ثابت ہو جائے کہ آپ کے لیے امام کی نیابت ہو جائے، کسی بھی آیت سستانی کے لیے ہو جائے، فرض کیجئے کسی بھی ایک آیت اضافہ کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے کہ امام نے اس کو، تو نواب اربع کتنے؟ نواب نائب کی جمع ہے. نواب اربع سے 4، اور 4 وہ نواب کیوں کہلاتے ہیں؟ چونکہ وہ نائب خاص ہیں، امام کی تعیین کے لیے. حسین نے رہو تم میرے نائب ہو، بات میں نے عثمان نے، یہ امام کے نائب ہے، خاص نائب ہے. ان 4 کے بعد نیابت عام ہے. آپ بھی ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اس حدیث کو پورا کرتے ہوں جو حدیث نیابت کی آتی ہے کہ جو من کانا مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا، تفصیل سے موجود ہے کہ جو بھی اپنی ہوا و ہوس کی مخالفت کرتا ہو، امر مولا کی اطاعت کرتا ہو. من کانا سائرا فی نفسہ، شروع ہوتی ہے حدیثوں فلیل عوام ہی یقلدوا پہ ختم ہوتی ہے. امام جائیے اس کو تقلید کرے لو، عوام کو چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ نیابت جتنی آیت اللہ، جتنی بھی آیت اعظام ہے، سب نیابت عامہ ہے، خاصہ نہیں ہے. خاص نیابت خصوص ہیں، وہ 4 گزرے. تو فرض کیے کوئی نائب خاص اور وہ آرڈر کر دے، النائب کالمنیب، تو اذن امامی تو ہوا، تو اذن امام ہو تو اب یہ نکلا تو بعض کی ملکیت ہوگی. تو چاہے ملکیت تمام کی تمام امام کی ہو، چاہے بعض کی ملکیت ہو، یہ تینوں چیزیں جائز ہیں. مناکح جائز ہے، مساکین جائز ہے، متاجر جائز ہے شیعوں کے لیے. ولا یجب اخراج حصۃ الموجودین ارباب الخمس منہ، اور اس صورت میں خمس کی جو ارباب ہے ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا. ارباب خمس کون کون سے ہیں؟ 6 ہیں. 3 سادات میں سے 3 ادھروں ہیں. اب ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، پر ان کا حصہ نکالو گے نہیں کچھ نہیں، سب امام کا. یہ آپ کے لیے جائز ہے، یہ مباح ہے آپ کے لیے بس. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ما یجب من الخمس یجب صرفہ الیہ مع وجودہ، جو چیز خمس کی واجب ہوتی ہے، جتنا بھی خمس واجب ہوا وہ امام کی موجودگی میں امام تک پہنچانا واجب ہے. ما یجب من الخمس، جو چیز خمس میں واجب ہو رہی ہے، یجب واجب ہے صرفہ پہنچانا، صرف کرنا، الیہ الی الامام مع وجودہ، جبکہ امام موجود ہو. یعنی امام کی موجودگی میں جو آپ کا خمس ہے وہ آپ پہ واجب ہے کہ امام تک پہنچائے. ومع عدمہ، اب امام نہیں ہے، فی حال الغیبہ، آج کا زمانہ. اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، مگر یاد رکھیے گا یہ محقق ہلی کی کتاب ہے، محقق ہلی کتاب ہے، آج کی کتاب نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا فرمایا؟ اب انہوں نے بہت سارے اقوال نقل کیے، علماء میں اختلاف واقع ہوا. امام نہیں تو خمس کا کیا کریں؟ قیل، پہلا قول، یکون مباحا، یہ تمام شیعوں کے لیے مباح ہے.
وہ کھا سکتے ہیں خمس کا مال، مگر کون؟ ہر شیعہ نہیں، جو ارباب خمس میں سے ہیں، سادات، ان کے لیے جائز ہے۔ وقیل یجب حفظہ، دوسرا قول یہ کہ نہیں، اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، جو مال آتا ہے اس کو حفاظت کرتے رہیے۔ کب تک؟ ثم یوصی بہ عند ظہور امارۃ الموت، اب میں جمع کر رہا تھا، میرے سامنے امارہ موت کی علامتیں، امارہ علامت موت کی علامت میرے سامنے آ گئی، مجھے لگا اب میں نہیں بچوں گا، اب میں اس کے مولانا یہ آپ پہ سپرد ہے، مال امام مجھ تک موجود تھا، میں کہا بھی آج کے بعد آپ کے سامنے موت آنے لگی، آپ نے کہا آپ جب تک امام ظاہر نہ ہو، وصیت ہوتی رہے گی، چلتا رہے گا، بات واضح ہوئی۔ وکیل تیسرا قول یدفن، سارا مال جو ہے خمس کا وہ آپ دفن کر دیں گے، آپ دفن کر دیں گے مکمل طور پہ، کوئی مطلب آسان نہیں، آپ دفن کر دیجیے، امام خود لے لیں گے، زمین کس کی ملکیت ہے، بارڈر پہنچ جائے مطلب آپ کام دفن کر دینا۔ تین قول وکیل۔ چوتھا قول یصرف النصف الی مستحقی، جو اس کے مستحق ہے آدھا بھی ان کو دے دیں گے، جو آدھا خمس ہے وہ اس کے مستحق تک صرف کر دیں گے، ٹھیک ہے، آپ 100 روپے میں سے 20 روپے نکلے تھے، 10 روپے آپ مستحقین خمس تک دے دیں گے، مستحق خود کون ہوگا؟ سادات، ٹھیک ہے نا۔ وَيَحْفُظْ مَا يَخْتَصُّ بِهِ بِالْوُصَاةِ أَوْ الدَّفْنِ، اور جو باقی آدھا بچتا ہے حصہ امام، اس کو مخصوص کر دیں گے وصی تک کہ بھائی لو اس کو محفوظ کر دو، اور وہ وصی جو ہے جیسے محفوظ کر دے گا، یا یہ کہ وصیت کے ذریعے تو محفوظ نہیں کرے گا، الدفن دفن کر محفوظ کر دے گا، ختم بس، ٹھیک ہے نا۔ کتنے قول ہو گئے؟ 4۔ وقیل پانچواں قول بل تصرف حصتہ الی الاصناف الموجودین ایضا، یعنی جو باقی 10 روپے بچے ہوئے وہ بھی ان لوگوں تک دے دی جائیں گے کہ جو ارباب خمس ہے، یعنی کہ سادات کو دے دیا جائے گا، باقی کو دے دیا جائے گا۔ کیوں؟ ان کو تم باق دے دیا، آخر حصہ امام کیوں دیا جا رہا ہے؟ لأن علیہ الاتمام عند عدم الکفایہ، یہ لے کہ امام پہ واجب ہے کہ جب ان کے لیے کفایت نہ ہو رہی ہو تو ان کو اپنے حصے سے دے۔ ہم 5 لوگ 6 لوگ موجود ہیں، یہاں پہ 6 لوگ موجود ہیں، اور 6 لوگوں جو ہے وہ سب کے سب الحمدللہ، فرض کیجئے سب کے سب جو ہے ہم سادات میں سے ہیں، 1,000 ہم سب کے لیے ضروری ہے، تھے 5,000 روپے، میں نے کیا پڑھایا تھا؟ امام کے اوپر واجب اپنے حصے سے 1,000 دے دیں تو 6,000 ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں امام کے حصے سے مل سکتا ہے، امام پہ واجب ہے، تو جب مل سکتا ہے تو اب امام نہیں ہے، تو جب ہمیں آدھا ملا تو آدھا بھی ہمیں مل جائے گا، بات سمجھ آ گئی؟ وَكَمَا يَجِبُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ عِنْدَ غِيبَتِهِ، اب یاد رکھیں جو چیز امام کے وجود میں امام پہ واجب ہے وہ امام کی غیبت میں امام پہ واجب ہوگا۔ وَهُوَ الْأَشْبَهُ، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہی نہیں کریں، آپ جتنے بھی سادات ہیں ان کو آپ پہنچا دیجیے، بات واضح ہو گئی۔ الخامسہ یجب ان یتولی صرف حصۃ الامام فی الاصناف الموجودین، واجب ہے کہ جو حصہ امام ہے وہ اصناف موجودین تک پہنچا دیا جائے، من الیہ الحکم بحق النیابہ، اس فرد تک جو موجودین ہے ان کو، اور کس کا بجائے من الیہ الحکم بحق النیابہ، جس کو حکم کا حق موجود ہے، جس کے لیے حکم شرعی کو نافذ کرنے کا حق موجود ہے۔ کیسے حق ہے؟ کہ بحق النیابہ، نیابت کی وجہ سے، کس کے پاس میں ہے؟ مجتہد جامع شرائط، لہذا اب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ حصہ امام کو مجتہد جامع شرائط تک پہنچ سکے، وہ نیابت کی بنیاد پر امام کے نائب ہیں۔ کما یتولی ادا ما یجب علی الغائب، بالکل ایسے ہی کہ جیسے متولی بنایا گیا ہر فرد کو کہ جو غائب ہے اس تک یہ کام واجب ہے ادا کرنا، ویسے ہی اس وقت بھی واجب ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ادا کرنا کے لیے متولی بنایا گیا، تولیت دی گئی ہے ما یجب الغائب، سے غائب کے لیے واجب تھا کہ یہ وقت، ویسے یہاں جو موجود ہے
اس اسنا ان کے اوپر بھی واجب ہے بات پہنچائیں. بات واضح ہو گئی. کیسے بھی مجتہد کو مختلف چیزوں کی نیابت اور تولیت واجب ہے. جیسے تولیت کا فرض یہ بات سمجھے گا، مسئلے کو سمجھنا واجب ضروری ہے. میں اپنے گھر سے غائب ہو گیا، میں اپنے گھر سے، یہ سمجھیے گا مسئلے کو، یہ کبھی عبارت آپ کو پریشان کرے آپ کو. میں اپنے گھر سے غائب ہو گیا، نہ میرے باپ ہے، نہ میرے بھائی ہے، نہ میرے اور ذمہ دار ہیں، میری بیوی بچے ہیں. یہ میرا بیوی بچے بھی کوئی نہیں ہے، مگر میں غائب ہوا اور اپنے ساتھ بہت ساری اپنی جائیداد اور اپنی سب چیزیں چھوڑ کے گیا. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیے کہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ جو انسان ایسے غائب ہو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کا غائب ہونے کا جو کوئی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری حاکم شرع کے اوپر ہے، امام کے اوپر ہے. امام نہیں ہے تو امام کی نیابت میں مجتہد کے اوپر. مجتہد پہ کیا واجب؟ مجتہد میں اس تمام چیزیں لے گا، اور لینے کے بعد میرے اوپر آپ نے کہا، عباس صاحب نے کہا 50,000 روپے مجھ سے لیے تھے. مجتہد واجب ہے چونکہ میں غائب ہو گیا نا کہ میری طرف سے 50,000 روپے آپ کو دے. آپ نے کہا 10,000 روپے میرے تھے، 10,000 آپ کو دے. جو میری زمین کا وہ آئے گا وہ مجتہد کے پاس جائے گا، مجتہد میرے تمام حقوق بھی ادا کرے گا. تو جیسے غائب کی تولیت اور اس کی ادائیگی مجتہد پہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس لیے واجب ہے کہ وہ امام کا نائب ہے. ویسے ہی حصہ امام بھی اس تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ امام کے کام کو انجام دے سکے. بات واضح ہو گئی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.